الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لا تعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب اس بابرکت مجلس میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ عزیزان محترم، ہم نے یہ پڑھا کہ حضور علیہ السلام سے جناب سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لجپالہ کا مل ایمان مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ کہنا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، اور واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو یہ ہم نے کل شروع کیا، آج ہمارا انشاءاللہ جو نشست ہوگی اللہ رب العزت کی محبت میں ہوگی، اللہ پاک کی عظمت اور شان سننے سنانے میں ہے کہ فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جو بندہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس کا کلیتاً انکار کرے، نعوذ باللہ، جس طرح دہری ہیں کہ کہے کہ اللہ ہے ہی نہیں، تو اس کو کافر کہتے ہیں۔ جو اللہ کا انکار کرے اس کو کافر کہتے ہیں۔ اور جو کئی خدا مانے، جس طرح کفار مکہ تھے، انہوں نے خانہ کعبہ شریف کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، کہتے تھے یہ والا بارش دیتا ہے، یہ والا خدا بیٹیاں دیتا ہے، یہ والا خدا بیٹے دیتا ہے، یہ والا خدا رزق دیتا ہے۔ تو اس طرح جو کئی خدا مانے اس کو مشرک کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مشرک۔ کئی سورج کی پوجا کرتے، کئی چاند کی پوجا کرتے، کئی ستاروں کی پوجا کرتے، کئی سانپوں کی پوجا کرتے، کئیوں نے لکڑیوں کے خدا بنائے ہوئے بت، کئیوں نے مٹی کے بنائے ہوئے، کئیوں نے سونے کے بنائے ہوئے، چاندی کے بنائے ہوئے، پیتل کے بنائے ہوئے خدا۔ تو اس طرح جو لوگ ہوں کئی خدا مانے اس کو مشرک کہتے ہیں۔ اب ہم آپس میں سارے بیٹھے ہیں، پڑھے ہوئے بھی ہیں، ان پڑھ بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، بتائیں ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود سمجھتے ہیں؟ اونچی آواز سے بولیں۔ ہمارا معبود کون ہے؟ اللہ۔ ہمارا الہ کون ہے؟ اللہ۔ ہم عبادت کس کی کرتے ہیں؟ اللہ۔
اللہ کے علاوہ کسی اور کو لائق عبادت نہیں سمجھتے۔ رازق، مالک، خالق صرف اللہ ہے، سمجھے؟ میں نے کل آپ کو بتایا، کتنی کام کی بات بتائی کہ مفسرین نے فرمایا کہ تقوی کا پہلا درجہ، ایمان کا پہلا درجہ یہ ہے کہ جو مسلمان ہے اس میں 1000 کمیاں ہوں گی، جس طرح ہمارے لوگوں میں ہے، نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، روزہ رکھتا ہے نہیں رکھتا، زکوٰۃ دیتا ہے نہیں دیتا، گناہوں سے بچا جاتا ہے نہیں بچا جاتا، 1000 عیب ہوں گے، 1000 نقص ہوں گے۔ جیسا بھی ہے، عام سے عام بندہ بھی معبود صرف اللہ کو مانتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ معبود ہم صرف اللہ کو مانتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو لائق عبادت نہیں سمجھتے، بھلے ہم میں 1000 کمیاں ہوں۔ ہم معبود الہ صرف اور صرف کس کو مانتے ہیں؟ یہ سبق پکا کریں، کس کو مانتے ہیں؟ باقی میں نے کل بتایا آپ کو، اولیاء اللہ، بزرگ، صالحین، تو وہ تو بعد کی بات ہے۔ اللہ کے بعد اللہ کی مخلوق میں افضل الخلق تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے حضور علیہ السلام کو اپنی ساری مخلوق میں سے سب سے افضل بنایا، افضل الخلق بنایا، امام الانبیاء بنایا، سید المرسلین بنایا۔ تو اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ہم اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اللہ کا بندہ۔ کسی کے ذہن میں کوئی غلط فہمی ہے وہ دور کر دے، ہم حضور علیہ السلام کو اللہ کا، جو اس کے علاوہ عقیدہ رکھے وہ مسلمان نہیں ہے۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے یہ اللہ کے بیٹے ہیں، ہاں جی، یا خدا ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، وہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں، ان کے والد کا نام عبداللہ ہے۔ پھر رسول اللہ علیہ السلام نے بچپن، لڑکپن، جوانی، یہ ساری زندگی کے زینے طے کیے ہیں۔ پھر رسول اللہ والسلام کی وفات ہوئی ہے۔ پھر آقا علیہ السلام کا مزار پر انوار ہے جہاں ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ مگر جس کو رب کہتے ہیں وہ ماں سے بھی پاک ہے، وہ باپ سے بھی پاک ہے، وہ بیوی سے پاک ہے، وہ بچوں سے پاک ہے، وہ بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپے سے پاک ہے، وہ بیمار ہونے سے پاک ہے، اس کو بھوک نہیں لگتی، اس کو نیند نہیں آتی، اس کو اونگ نہیں آتی، اس کو موت نہیں آتی۔ بات سمجھ گئے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نبی ہیں، ہمارے آقا ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم اس لیے اپنا نبی اور اپنا آقا اور اپنا رسول اور اپنا محبوب مانتے ہیں کہ اللہ نے ہمارا وہ جو خالق ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ جو ہمارا رازق ہے، جو ہمیں رزق دیتا ہے، وہ ہمارا مالک، وہ خالق جس نے ہمیں قوت سماعت عطا کی، بصارت عطا کی، گویائی عطا کی، سمجھ عطا کی، ہاتھ پاؤں عطا کیے، پیدا کیا، ہاں جی، لا تعداد نعمتیں دیتا ہے اور دی ہیں۔ وہ جو ہمارا رب ہے اس نے ہی ہمارے اور اپنے درمیان واسطہ اور وسیلہ اپنے نبی کو بنایا ہے۔ اس نے فرمایا میں ہر کسی سے بات نہیں کرتا، جس سے میں بات کر لوں وہ نبی ہو جاتا ہے، اس لیے ہر کسی سے بات نہیں کرتا، میں نے درمیان میں واسطہ اور وسیلہ اپنے نبیوں کو رکھا ہے۔ جو لوگ واسطے اور وسیلے کے منکر ہیں نا، آپ ان سے پوچھا کریں کہ بھائی اگر ضرور واسطہ وسیلہ کی ضرورت ہی کوئی نہیں اور یہ بھی گناہ اور یہ بھی شرک ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے درمیان میں نبیوں کو وسیلہ کیوں بنایا ہے؟ اللہ براہ راست نہیں ہمیں ہدایت دے سکتا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے درمیان میں اپنی کتابیں کیوں نازل کی ہیں؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سارا ایک نظام ہے۔ صحت اللہ دیتا ہے، مگر اس نے فرمایا کہ حکیم کے پاس جانا پڑے گا، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، دوائی بھی کھانی پڑے گی، مگر شفا وہ نہیں دے گا، شفا میں دوں گا۔ بات سمجھ آئی؟ دکان پہ جانا پڑے گا، دکان کھولنی پڑے گی، اس میں سودا رکھنا پڑے گا، ہاں جی، اب رزق دکان نہیں دے گی، رزق میں ہی دوں گا۔
تیرے ذمہ جو کام ہے تو کر دے، اب گاہکوں کو بیچنا، اس میں خیر و برکت ڈالنا وہ میرا کام ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح ہر اعتبار سے آپ دیکھ لیں، علم ہم پڑھتے ہیں، اساتذہ سے پڑھتے ہیں، تو ہم محنت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، مگر یہ ایک اسباب کا جہان ہے۔ مگر دیکھیں ہمارے پاس کتنے بچے پڑھتے ہیں، جس کو رب چاہتا ہے اسی کا علم کے لیے سینہ کھلتا ہے، اسی کا دماغ کھلتا ہے۔ جس کا رب نہیں چاہتا وہ بیچارہ پڑھ کے بھی کچھ نہیں پا سکتا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ذہن نشین کر لیں کہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے بارے میں جو اللہ رب العزت کی ربوبیت الوہیت کا انکار کرے اس کو کافر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں۔ جو رب کا منکر ہو، اور جو کئی خدا مانے اس کو مشرک کہتے ہیں، اس کو مشرک کہتے ہیں۔ اور ایک اور بات میرے ذہن میں بار بار اللہ تعالیٰ ڈال رہا ہے، دیکھو ہم نے اللہ پاک کو دیکھا نہیں ہے۔ اس دن میں نے کتنی وضاحت سے بیان کیا کہ جو ہمارے حواس خمسہ میں چیز آئے عقل اس کے بارے میں رائے دیتی ہے۔ اب اللہ کے بارے میں عقل کیا رائے دے؟ وہ نہ دیکھنے میں آتا ہے، نہ سونگھنے میں آتا ہے، نہ چھونے میں آتا ہے، نہ چکھنے میں آتا ہے، وہ غیب الغیب میں رہتا ہے۔ تو اس نے آرڈر دے دیا، میں سمجھ آتا ہوں نہیں آتا ہوں، بس ایمان یہی ہے، بس بن دیکھے بن سمجھے بس تو اپنی گردن جھکا لے۔ والذین یؤمنون بالغیب، میرے محبوب نے کہہ دیا ہے تو کہہ جی آقا ہے، بس فرمایا مومن ہو گیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں پہ مفسرین نے ایک بڑی کمال بات لکھی، ساری زندگی آپ کو چس دیتی رہے گی۔ یہ بڑی بات ہے، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے۔ کفار حضور السلام کو کہتے تھے کس رب کو آپ منواتے ہیں؟ ہم جن ربوں کو مانتے ہیں یہ دیکھیں سامنے پڑے ہیں، یہ بیٹیاں دیتا ہے، یہ بیٹے دیتا ہے، یہ زندگی دیتا ہے، یہ موت دیتا ہے، یہ رزق دیتا ہے، آپ کس رب کو منواتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ اب یہ کہتے ہیں اپنا رب دکھا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا محبوب تو اپنا آپ پیش کر دے۔ کیسے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کافرو دیکھو، میرا بچپن تم میں گزرا، میرا لڑکپن تم میں گزرا، میری جوانی تم میں گزری، میری زندگی کے 40 برس تم میں گزرے، تم نے میری جلوت کو دیکھا، خلوت کو دیکھا، میری زندگی کے یہ سارے شب و روز تم نے دیکھے، بتاؤ میری زندگی اقدس میں، میری سیرت مطہرہ میں کوئی عیب دیکھا تم نے؟ کوئی نقص دیکھا تم نے؟ کوئی کمی کجی دیکھی تم نے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ تو فرمایا بس میرے مولا کو یوں سمجھ لو، جس نے مجھے بنایا ہے اس نے میرے اندر کوئی کمی نہیں رہنے دی، تو اس کی اپنی ذات میں کیا کمی ہوگی؟ تم اگر اس کا حسن دیکھنا چاہتے ہو آؤ حسن مصطفیٰ کا نظارہ کر لو۔ اب سوچ لو میرے حسن کا یہ عالم ہے تو جس نے مجھے بنایا ہے اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ نے مجھے یہ تصرفات، یہ معجزات، یہ کمالات دیے ہیں کہ میں اشارہ کرتا ہوں چاند کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، میرے حکم پر اشارے پر کنکریاں کلمہ پڑھنے لگ جاتی ہیں، جو میری زبان سے ہوتا ہے ہو جاتا ہے۔ تو اے کافروں میں اس کا بندہ ہوں، اس کی مخلوق ہوں، اس کا نبی ہوں، میرے تصرفات کا یہ عالم ہے۔ تو سوچو جس رب نے مجھے یہ تصرف دیا ہے اس رب کی اپنی قدرت کا عالم کیا ہوگا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے اس طرح اپنی ذات، اللہ کی معرفت عطا کرنے کے لیے اپنی ذات کو درمیان میں پیش کیا۔ فرما میرے علم کا عالم یہ ہے، تو سوچو جس نے مجھے علم دیا ہے اس کے اپنے علم کا کیا عالم ہوگا؟ اب حضور علیہ السلام کے بارے میں وَلَعَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے سینہ کو کھول دیا اور جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے سب آپ کو بتا دیا۔ ازل سے ابد تک آقا علیہ السلام ہر چیز کو جانتے تھے، اور سرکار نے فرمایا جس طرح یہ میرے ہاتھ کی ہتھیلی میرے سامنے، اس طرح ساری کائنات میرے سامنے ہے، مگر اس کے باوجود میں نے آپ کو بتایا آقا علیہ السلام کا بھی سارا علم جمع ہو جائے
سب انبیاء علیہ السلام کے علوم جمع ہو جائیں، سب رسل الزام کے علوم جمع ہو جائیں، سب ملائکہ کے علوم جمع ہو جائیں، سب مخلوقات کو اللہ نے جتنا علم دیا ہے سارے علم جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر رب کے علم کے سامنے آئیں تو ایسے ہوں گے جیسے سمندر کے سامنے ایک قطرہ ہے۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کو بن دیکھے مانا، بن دیکھے، ایسے ہی ہے نا۔ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام، آپ کو پتہ جب قحط پڑ گیا تو آپ نے غلہ جمع کیا ہوا تھا، لوگوں کو آپ جھولیاں بھر بھر کے دے رہے تھے۔ ایک وقت آیا کہ یوسف علیہ السلام کے پاس بھی غلہ ختم ہو گیا، جانتے ہیں نا آپ۔ تو وہ پھر عرض کی باری تعالیٰ غلہ ختم ہو گیا، مخلوق اب بھی آ رہی، اب کیا کروں؟ فرمایا یوسف ان کو جمع کرو۔ کافی سارے جب لوگ جمع ہو گئے تو فرمایا اب اپنے چہرے سے پردہ ہٹا کے ان کو اپنا دیدار کروا دو۔ بس جس کو آپ اپنا دیدار کروا دیتے اس کی بھوک ختم ہو جاتی۔ 3 مہینے خلقت رجی ویکھ یوسف کی نانی، جنہ ویکھیا نبی محمد او رج گئے دوویں جہانی۔ اچھا، اب جب غلہ لینے لوگ آتے تھے آپ دیتے تھے۔ یہ بڑی بات بتا رہا ہوں آپ کو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا جو عقیدہ ہے، ہم نے بن دیکھے کہا مولا تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ایسے ہی ہے نا۔ بن دیکھے ہم نے اپنا سر تسلیم خم کر لیا۔ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام غلہ دے رہے تھے، ایک آدمی آیا غلہ لینے والا قطار میں سے، تو اس نے آپ کے کان میں کوئی بات کہی۔ آپ نے جتنا باقی لوگوں کو غلہ دے رہے تھے نا، اس سے 2 گنا 3 گنا 4 گنا زیادہ غلہ اس کو دیا۔ وہ اپنے منہ سے بس بس کرنے لگ گیا۔ اللہ پاک حالانکہ جانتا ہے، ہمیں بتانے کے لیے اس نے اپنے نبی سے بات کی۔ اللہ پاک نے فرمایا یوسف اس کو اتنا زیادہ غلہ کیوں دیا ہے؟ باقی لوگوں سے 2 گنا 3 گنا 4 گنا زیادہ دیا ہے اور یہ خود اپنے منہ سے بس بس کر اٹھا ہے۔ عرض کی باری تعالیٰ اس نے میرے کان میں بتایا کہ پیارے یوسف، میں وہ بندہ ہوں جس نے بچپن میں آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ جب آپ پر زلیخا نے تہمت لگائی تھی نا، تو میں 6 ماہ کا بچہ تھا، شیر خوار، اور میں گہوارے میں بول پڑا اور میں نے کہا اگر قمیض پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا کا گناہ ہے، آگے سے پھٹا ہے تو یوسف کا گناہ ہے۔ تو پیچھے سے پھٹا تھا تو میں نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس کی باری تعالیٰ میں نے خوش ہو کے اس کو بھر بھر کے جھولیاں دی۔ فرحان صاحب، اللہ پاک نے فرمایا پیارے یوسف، جس نے تیری گواہی دی، تیرے پاک ہونے کی گواہی دی، تو نے اپنی شان کے مطابق اس کی جھولی بھری ہے، اپنی شان کے مطابق جھولی بھری ہے۔ اور جو بن دیکھے مجھے پاک مانتے پھرتے ہیں، الہ مانتے پھرتے ہیں، معبود مانتے پھرتے ہیں، دیکھا بھی نہیں ہے، سنا بھی نہیں ہے، میں اس کے دیکھنے سے دور ہوں، اس کے سننے سے دور ہوں، غیب الغیب میں رہتا ہوں، بن دیکھے مجھے مانتا پھرتا ہے، میری گواہی دیتا پھرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ۔ اے یوسف، تو نے اپنے اس بندے کو جس نے تیری گواہی دی اپنی شان کے مطابق نوازا ہے۔ جو میری شان کی گواہیاں دیتے قیامت کے دن میں اپنی شان کے مطابق نوازوں گا، میں بھی اتنا دوں گا کہ یہ منہ سے بس بس کر اٹھیں گے۔ سمجھے بات؟ تو اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے ساتھ ہم کسی بھی بزرگ، کسی بھی ولی اللہ کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ خدا نہیں سمجھتے۔ سمجھ رہے میری بات؟ ہم اولیاء اللہ کے مزارات پہ اس لیے جاتے ہیں کہ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ جس طرح کل بتایا زکریہ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، جہاں حضرت مریم دعا کرتی تھی تو زکریہ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، جہاں مریم سلام اللہ علیہ جس عبادت خانے میں بیٹھ کے دعا کرتی تھیں، عبادت کرتی تھی، وہاں نبی اللہ کے دعا کر رہے اور قبول ہو رہی ہے، اور جس مرکز میں خود ولی اللہ تشریف فرما ہو وہاں آ کے دعا کریں تو کیوں قبول نہیں ہوگی؟ مانتے ہم اللہ سے ہیں۔ کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے۔ ولیوں سے نہیں مانگتے، یہ ذہن میں رکھیں، ولیوں سے نہیں مانگتے، مانگتے کس سے ہیں؟ اللہ سے۔
یوں کہتے ہیں باری تعالیٰ یہ تیرے محبوب بندے ہیں، یہ تیرے برگزیدہ بندے ہیں، انہوں نے اپنی عبادت سے، اپنی صالحیت سے، اپنے زور سے، ورا سے، تقوی سے تجھے خوش کیا ہے مولا۔ اے اللہ ان کے طفیل ہماری دعا کو قبول فرما۔ اور اولیاء اللہ سے کہتے ہیں حضور آپ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، آپ بھی ہمارے لیے دعا فرما دیں، اللہ تعالیٰ میری مشکل کو آسان فرما دیں۔ تو یہ ہم کوشش کرتے ہیں جو بھی دل و دماغ کے اوپر گرد پڑی ہوئی ہے نا یہ اترے، جہالت کے باعث، لا علمی کے باعث۔ اچھا اب آگے سنیں، اللہ رب العزت نے کلام پاک میں فرمایا ان اللہ، اب سنیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ پاک نے دو ٹوک فرما دیا، بے شک اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے علاوہ کسی اور کو کوئی معبود مانے، الہ مانے، خالق مانے، رازق مانے، کوئی شے دینے والا مانے، جس طرح کفار مانتے تھے لات منات عزا حبل کو، وہ مشرک ہے، شرک کرنے والا۔ اللہ پاک نے دو ٹوک فرما دیا، فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، فرمایا اس کے علاوہ جس کو چاہوں گا بخش دوں گا، بڑے سے بڑا گناہگار بھی ہوگا، 100 کا قاتل بھی ہوگا، چاہوں گا تو بخش دوں گا، مگر جس نے میری ذات کے ساتھ شرک کیا ہے اس کو نہیں بخشوں گا۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک کرنا ہے۔ تو آپ بتائیں ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ عام سے عام گناہگار سے گناہگار بندہ بھی جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، وہ معبود الہ صرف اللہ کو ہی مانتا ہے۔ گناہگار سے گناہگار بندے کی بھی جبین اگر کبھی جھکتی ہے تو اس کے دربار میں جھکتی ہے۔ گناہگار سے گناہگار کو بھی کوئی رنج آتا ہے، کوئی غم آتا ہے، تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی گھیر لیتی ہے، تو وہ اپنی مشکل کشائی کے لیے جس کے در پہ گرتا ہے وہ در مولا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ ہم ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں، حکیم کے پاس، جب اس ڈاکٹر کے پاس، اس ڈاکٹر وہ ہسپتال، جب ہر طرف سے بھاگ بھوگ کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے سارے وسائل بروئے کار لے آتے ہیں اور بندہ صحیح نہیں ہوتا، تو پھر ہم کدھر جاتے ہیں؟ یا اللہ میں جو کر سکتا تھا کر دیا، اب تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو ہم اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں مانتے۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لیں، اللہ تعالیٰ سب گناہ معاف کر دے گا، مگر جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے اس کی معافی نہیں ہے۔ آپ میں 1000 عیب ہوں، کبھی اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا امیر بنا کے بھیجا۔ سرکار نے بہت نصیحتیں فرمائیں، سرکار نے بہت نصیحتیں فرمائیں، ان میں سے ایک نصیحت یہ فرمائی، آقا علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ بن جبل، تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ تجھے جلا کے راکھ بھی کر دیا جائے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ تو ہر گناہ معاف کر دے گا رب، مگر جس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا ہے اس کی معافی نہیں ہے۔ اب آپ کو ایمان اور شرک اور کفر کا فرق بتاتا ہوں، توجہ کریں، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ جو بندہ کافر اور مشرک ہے وہ تو ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، مگر جس بندے نے کلمہ پڑھا، بھلے زندگی میں ایک بار پڑھا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کیا، دل سے تصدیق کی اس کے رب ہونے، اس کے الہ، اس کے معبود ہونے، بھلے جتنا مرضی بڑا گناہگار تھا، اصول، قاعدہ، کلیہ، قانون یہی ہے کہ اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، مگر بالآخر اللہ رب العزت جس نے اللہ کی ذات پاک کی الوہیت کا اعلان کیا، اس کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دی، کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ تفلحو، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا۔ تو فرمایا جس نے کلمہ پڑھا اور بھلے کوئی نیکی نہ کی ہو، عدل کے مطابق اللہ اس کو چاہے گا دوزخ میں ڈالے گا،
سزا دے گا، مگر کلمے کا یہ فائدہ ہے بالآخر اللہ اس کو دوزخ سے نکال لے گا۔ مگر جو منکر ہے، جو کافر ہے، جو مشرک ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ تو صرف ایک بار کلمہ پڑھنے کا بھی یہ فائدہ ہے۔ آپ جانتے ہیں دنیا میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اور آپ غور کریں، ہے سب سے بڑی نعمت، ساری نعمتوں میں سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ فرمائے بندے تو ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر لحظہ نہ کھائے نہ پیے نہ سوئے، ہمہ وقت میرا شکر ہی کرتا رہے، اور تیرے جسم کا ہر بال زبان بن جائے اور ہمہ وقت شکر کرتا رہے، پھر بھی میرا شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ دیکھ سب سے بڑی نعمت جو نعمت ایمان ہے وہ میں نے تجھے مفت میں ہی دے دی ہے۔ ہم چاہتے تو کافروں کے گھر، ہندوؤں کے گھر پیدا کر دیتے۔ دیکھ تیرا نصیب کہ ہم نے تجھے مسلمانوں کے گھر پیدا کیا ہے۔ بس سب سے بڑی عنایت یہ کہ ساری مخلوقات میں سے افضل المخلوقات، اشرف المخلوقات انسان ہے۔ بس پہلا کرم تیرے اوپر یہ کیا کہ تجھے انسان بنایا ہے، پھر تجھے مسلمانوں کے گھر پیدا کیا، پیدا ہوتے ہی تو نے ہمارا نام سنا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا جیسے ہے کہ نہیں؟ اور پھر کرم بالائے کرم کہ کسی اور نبی رسول کا امتی نہیں بنایا، امام الانبیاء کا امتی بنایا، ہاں جی، سید المرسلین کا امتی بنایا، اپنے محبوب کی امت میں سے بنایا، جس نبی کا امتی بننے کے لیے نبی ترستے رہے، تڑپتے رہے، روتے رہے، ہم نے مفت میں ہی تجھے اپنے محبوب کا غلام اور امتی بنا دیا۔ اور پھر امت مصطفیٰ میں سے بڑے فرقے ہیں، سارے فرقوں میں جو سب سے زیادہ عاشق ہے وہ والے فرقے میں تجھے پیدا کیا، سنیوں کے گھر پیدا کیا۔ کیا جی ربانی صاحب، میں یہ ساری عنایات مفت میں ہی تیرے اوپر کر دی ہم نے۔ ہمیں اس دولت کی قدر نہیں ہے، جو چیز مفت مل جائے نا اس کی قدر نہیں ہوتی۔ اس ایمان کی اگر قدر پوچھنی ہے تو صحابہ کرام سے پوچھیں، اس ایمان کی قدر پوچھنی ہے تو جناب سیدنا بلال حبشی سرکار سے پوچھیں، جن کو دوپہر کے وقت گرم ریت پہ لٹا دیا جاتا تھا، سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیے جاتے، منہ میں دہکتے ہوئے آگ کے انگارے رکھ دیے جاتے، منہ کے اوپر چھڑیاں ماری جاتی، بیریوں کے چھاپے بغلوں سے، رانوں سے کھینچے جاتے، اور مارنے والے مار مار کے تھک جاتے، اور آپ مارے کھا کے غش کھا کے بے ہوش ہو جاتے، اور جب ہوش آتی تو یہی کہتے اللہ احد ورسولہ محمد، اللہ احد ورسولہ محمد، اللہ احد ورسولہ محمد، اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ اس کی قدر پوچھنی تو حضرت خبیب سرکار سے پوچھیں۔ لوہے کی چادر کفار گرم کر دیتے، آگ کے اوپر اتنا اس کو گرم کرتے کہ آگ کی طرح وہ سرخ ہو جاتی، اس کے اوپر حضرت خبیب سرکار کو ڈال دیتے، سارا جسم اتر جاتا، اب ان زخموں کے اوپر نمک پاشی کرتے۔ ہاں جی، یہ صحابہ سے پوچھیں جنہوں نے دین کی خاطر اپنے بچے قربان کیے، اپنے گھر بار قربان کیے، دیس وطن قربان کیے، اپنی جانیں لڑاتے رہے۔ ہمیں اس کی قدر نہیں، ہمیں سب کچھ مفت میں مل گیا ہے، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ یہ صحابہ اکرام سے پوچھیں جنہوں نے قربانیاں دے دے کر اس دین اسلام کے اس درخت کی آبیاری کی ہے۔ پھر ایک جہت یہ بھی ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اگر یہ قربانیاں دی ہیں تو ساتھ ان کو پھر یہ شرف بھی ملا ہے کہ رب کے محبوب کی صحبت نصیب ہوئی، حضور کا دیدار نصیب ہوا، آقا کی مجلسیں نصیب ہوئیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے حضور کی ذات پر قرآن اترتا تھا، ان کے سامنے جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے آتے تھے،
ان کی آنکھوں کے سامنے حضور نے چاند ٹکڑے کیا، تو چونکہ انہوں نے حضور علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھا تھا، کمالات دیکھے تھے، اس لیے ان کو یہ سودا مہنگا ملا ہے۔ یہ حاصل کلام بات ہے، توجہ کرو۔ صحابہ کرام کو یہ سودا مہنگا کیوں ملا؟ کہ انہوں نے یار کو دیکھا تھا۔ اور ہمیں سستا اس لیے ملا ہے، ہم نے بن دیکھے مان لیا ہے، ہم نے بن دیکھے مان لیا ہے۔ جو بن دیکھے مان لے اس کو سودا سستا مل جاتا ہے۔ اور جو کہہ جی نہیں پہلے سودا دکھاؤ، میری مطلب کا مرضی کا نکال کے دو، تو پھر وہ کہتا نہیں جی پھر قیمت یہ ہوگی۔ تو جنہوں نے یار کو دیکھا اور دیکھ کے مانا، محبوب کے حسن و جمال کو دیکھا، محبوب کے کمالات کو دیکھا، معجزات کو دیکھا، تصرفات کو دیکھا، حضور کی مجلس صحبت نصیب ہوئی، فرمایا چونکہ تم نے یار کو دیکھا ہے اور دیکھ کے مانا ہے، اس لیے سودا مہنگا ملے گا۔ اب گھر بار، بیوی، بچے، جان سب قربان کرنا پڑے گا، اور صحابہ کرام نے پھر یہ قربانیاں پیش کی ہیں، قیمت ادا کی ہے۔ ایک چھوٹی سی بات سناؤں، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ حضرت بہلول دانا، حضرت بہلول دانا یہ بڑے عاشق ہوئے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مجلس میں جا کے بیٹھتے تھے یہ دیوانے، ننگے پاؤں تھے، لوگ ان کو دیوانہ کہتے تھے، اور فقہ کے امام جن کے حضور بڑے بڑے وقت کے امام ابو یوسف، امام محمد جیسے، سفیان ثوری جیسے لوگ، عبداللہ بن مبارک جیسی ہستیاں جن کے سامنے آ کے دو زانو بیٹھتے اور علم لیتے، وہ امام اعظم حنیفہ، سب اماموں کے امام۔ امام مالک فرماتے علم فقہ میں ہر کوئی امام اعظم حنیفہ کے بچے ہیں، محتاج ہیں حضرت امام علم فقہ حاصل کرنے کے لیے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اتنی شان والے جو امام ہیں، یہ ننگے پاؤں والا جو دیوانہ حضرت بہلول تھا ان کے پاس جا کے بیٹھتے تھے۔ تو لوگ کہتے حضور وہ دیوانہ سا پاگل سا، آپ اس کے پاس کیا لینے جاتے ہیں؟ تو امام صاحب آگے سے فرماتے تھے اوئے میں وہ بات بتاتا ہوں جو میں نے کتابوں میں پڑھی ہے، صحابہ کرام سے ملی ہے، تابعین سے ملی ہے، مگر بہلول وہ بتاتا ہے جو رات یار کی کچہری سے سن کے آتا ہے۔ تو یہ حضرت بہلول تھے، ان کے پاس خلیفہ ہارون الرشید اور اس کی بیوی زبیدہ خاتون، یہ دونوں صبح سیر کرتے دریائے دجلہ کنارے پہ آئے تو آگے سے حضرت بہلول جو تھے وہ دریا کے کنارے بیٹھ کر کھیل رہے تھے۔ کیسے؟ ہم بھی چھوٹے ہوتے تھے تو ایسے پاؤں رکھ کے اوپر مٹی اکٹھی کرنی، اور پھر پاؤں نیچے سے نکال لینا، تو وہ کمرہ سا بن جاتا تھا، گروندہ گھر بن، پھر دیکھ کے خوش ہوتے، گروندہ بناتے ریت کا، پاؤں کے اوپر ریت ایسے کر کے، تو پھر وہ گھر سا بن جاتا، پاؤں نکال لیتے، دیکھ کے خوش ہوتے، پھر اس کو مسمار کر دیتے، پھر دوبارہ نیا بناتے، پھر دیکھ کے خوش ہوتے، پھر مسمار کر دیتے۔ تو زبیدہ خاتون نے کہا اے بہلول یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ زبیدہ نے کہا بہلول کتنے کا دیتے ہو؟ کہا 10 درہم کا دیتا ہوں۔ اس نے 10 درہم نکالے دے دیے، حضرت بہلول نے پکڑے دریا میں پھینک دیے، گھر مسمار کر دیا، کہا جاؤ جنت میں محل مل گیا۔ اب واپس آ گئے سارے راہ۔ خلیفہ ہارون الرشید اپنی بیگم زبیدہ خاتون کو مذاق کرتا ہے، تیرا دماغ خراب ہو گیا، وہ پاگل تھا تو بھی پاگل ہو گئی ہے، بیوقوف پیسے دے دیے اس نے دریا میں پھینک دیے، کسی غریب کو دیتی 2 ٹائم کھانا کھا لیتا ہے۔ اس نے کہا جی میرے پیسے تھے، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ میرا جی کیا میں نے سودا کر لیا، آپ کو کیا ہے؟ مگر وہ سارے راہ مذاق کرتا ہے۔ جب رات سویا خلیفہ ہارون الرشید تو فرشتے اس کو جنت میں لے گئے۔ اب جنت میں جا رہے، جاتے آگے ایک محل آیا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا حاذ القصر، یہ والا جو محل زبیدہ خاتون، یہ والا محل زبیدہ خاتون کا ہے۔ تو فرشتوں کو کہتے چھوڑو ہے میری بیوی کا، اس نے کہا آرام سے بیٹھ ہے، یہ دنیا نہیں ہے۔
دنیا میں شوہر کی جائیداد وراثت کی مالک عورت ہو سکتی ہے اور عورت کا شوہر ہو سکتا ہے، یہ جس کا ہے وہی جائے گا. بس یہ دیکھ کے تو آنکھیں کھل گئیں. تو صبح نماز فجر پڑھی، زبیدہ خاتون کو بھی نہیں بتایا، چوری سواری پہ بیٹھے بھاگتا بھاگتا گھوڑا دوڑاتا آیا. حضرت بہلول اسی طرح گھر بنا رہے تھے، دریا کے کنارے بیٹھ کے اسی طرح گروندے بنا رہے تھے، مسمار کرتے تھے، بناتے تھے، ہنستے تھے. تو آ کے سلام کا اور کہتا ہے بہلول کیا کر رہے ہو؟ آپ نے ہمارا جنت میں گھر بنا رہا ہوں. کہا کتنے کا دیتے ہو؟ کہا 10,000 دینار کا دیتا ہوں. کتنے کا دیتا ہوں؟ اس نے کہا بہلول راتوں رات اتنی مہنگائی، ابھی کل تو 10 درہم کا دیا تھا، آج 10,000 دینار کا دے رہے ہو. انہیں کہا جی کل لڑے گا کہ بن دیکھا سودا کر کے گئے سی، آج لڑے گا کہ سودا ویک کے آگا. بات سمجھے؟ تو جو دیکھ کے سودا کرتا ہے نا پھر اس کو سودا مہنگا ملتا ہے. صحابہ کرام نے دیکھ کے مانا، ان کو سودا مہنگا ملا. ہم نے بن دیکھے مان لیا، ہمیں سودا سستا مل گیا. سمجھے بات؟ ہم اپنے نصیب پہ جتنا مان کریں کم ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک بار مبارک اس کو دیتا ہوں جس نے دیکھ کے مانا ہے، اور 7 بار مبارک ان کو دیتا ہوں جو بن دیکھے مان لیں گے. کیا کہتے ہیں؟ تو دنیا میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ نعمت ایمان ہے. ہم ہر وقت میں کہہ رہا ہوں آپ کو، آپ اس کے اوپر ہی سر جھکاتے جائیں اور قدم قدم پہ شکر 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 کرتے جائیں، اس کا ہی شکر ادا نہیں کر سکتے. باقی ساری نعمتیں کہ اللہ نے انسان بنایا، اللہ نے سارے اعضاء سلامت دیے ہیں، بینائی دی ہے، سنوائی دی ہے، گویائی دی، وہ سارا کچھ بعد میں ہے. صرف یہ کہ یہ جو نعمت ہے اس کا ہی ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ، اور پھر اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت نعمت ایمان ہے. اور اگلے جہان میں جنت میں جا کر ساری نعمتیں بے مثال لاجواب ہوں گی، انوکھی نرالی لافانی ہوں گی. جنت کی کسی شے کو فنا نہیں ہے. فرمایا لوگوں یہاں ہر وقت تمہارے اوپر موت کی تلوار لٹکتی رہتی ہے. بچپن ہے، پھر لڑکپن آتا ہے، پھر جوانی آتی، پھر بڑھاپا آتا ہے، پھر موت بوچھ لیتی ہے. آج صحت ہے، ہر وقت ڈر رہتا ہے صحت چلی نہ جائے. آج فراوانی ہے، ڈر رہتا ہے کہیں تنگ دستی نہ آ جائے، نعمت کو زوال نہ لگ جائے. آج گھر بار مال منال ہے، زوال نہ لگ جائے، چھن نہ جائے. فرمایا ہے بندے جنت میں محلات بھی عطا کروں گا، ایسی جنت عطا کروں گا کہ 1000 سال سواری دوڑاتا رہے تیری جنت ختم نہیں ہوگی. فرمایا ایسی نعمتیں دوں گا کہ تیرے حاشیہ خیال میں نہیں ہے. 70 بیویاں عطا کروں گا. حسن و جمال کا یہ عالم ہے کہ اگر تاریک رات میں جنت کی حور اپنے ناخن کے برابر انگلی نیچے کر دے تو دنیا میں یوں لگے جیسے سورج چڑھایا ہے. کھاری کنویں میں تھوک دے تو وہ میٹھا ہو جائے. یہاں پازیبیں پہنتی ہیں عورتیں، ہار سنگار کرتی ہے عورتیں، زیور سے آراستہ و پیراستہ ہوتی ہیں، مگر فرمایا وہ جنت کی جو بیویاں ہیں ان کی پازیبیں، ان کے ہار جہاں چلتی ہیں تو چھن چھن کرتے ہیں، مگر فرمایا ان کے جو زیور ہیں جب وہ چلیں گی تو وہ بھی کہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا بندے ہر نعمت وہاں کی لافانی ہوگی. جوانی عطا کریں گے، ہمیشہ ہمیشہ جوان ہی رہے گا، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. صحت عطا کریں گے، ایسی صحت دیں گے کہ کبھی بیماری نہیں آئے گی. ایسی زندگی عطا کریں گے کہ کبھی موت نہیں آئے گی. ایسی بیویاں عطا کریں گے، یہاں کی بیویوں کو پیشاب بھی آتا ہے، پخانہ بھی آتا ہے، مینسز بھی ہوتے ہیں، ماہواری آتی ہے، بچہ ہوتا ہے. فرمایا پسینہ آتا ہے، پیشاب پخانہ آتا ہے، وہ ایسی بیویاں عطا کریں گے وہ پیشاب سے پاک ہوں گی، پخانہ سے پاک ہوں گی، ماہواری سے پاک ہوں گی، پسینے سے پاک ہوں گی، بدبو سے پاک ہوں گی، ناراض ہونے سے پاک ہوں گی، مرنے سے پاک ہوں گی، بیمار ہونے سے پاک ہوں گی. وہاں کی کسی شے کو فنا نہیں ہے. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، انگور کا گوشہ ایسے خوشے لٹک رہے ہوں گے. جنت کی بیریاں ہیں،
یہاں کی بیریوں کے اوپر کانٹے ہیں، مگر فرمایا جنت کی بیریوں پہ کانٹے بھی نہیں ہیں۔ یہاں بیر کھاتے ہو اندر سے گٹھلی نکلتی ہے، فرمایا جنت کی بیریوں کے بیر مٹکے مٹکے جتنے بڑے ہیں اور مکھن کی طرح نرم ہیں اور شہد کی طرح میٹھے ہیں اور اندر گٹھلیاں بھی نہیں ہیں۔ اور تم نیچے بیٹھے ہوگے، ایسے خوشا لٹک رہا ہوگا، تمہارا جی چاہے گا کھاؤں، اسی وقت شاخ جھک کے سامنے کر دے گی، کھاؤ جی کھاؤ، آپ کے لیے ہی تو بنایا گیا ہے۔ پھر یہاں پھل توڑ لو تو سال کے بعد پھر جا کے لگتا ہے، ماں وہاں ایسا نہیں ہوگا، ادھر تو خوشا توڑے گا، تیرا ہاتھ پیچھے بعد میں ہوگا، نیا ہم پہلے لگا دیں گے، کسی شے کو فنا نہیں ہوگی، ہر چیز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، ہر نعمت بے مثال ہے، مگر اے میرے بندے جنت میں جو سب سے بڑی نعمت عطا کروں گا وہ اپنی ملاقات کی نعمت عطا کروں گا، تجھے اپنا لقاء عطا کروں گا، تجھے اپنا دیدار عطا کروں گا، تجھے اپنے حسن کا جلوہ دکھاؤں گا، اور ہر جمعے کے جمعے دیدار کروایا کروں گا۔ تو جو اور زیادہ عاشق ہوں گے باجد بستامی جیسے، ان کو کہا وہ نہیں جائیں گے، ان کو کہے گا اچھا یار تم بھی چلے جاؤ، یا اللہ ہم نے تو کبھی جنت مانگی نہیں تھی، حوریں مانگی نہیں تھی، اللہ پاک فرمائے گا تم نے نہیں مانگی تھی مگر ہم نے تو سارا کچھ تمہارے لیے بنایا ہے نا، چلے جاؤ۔ ان کو جمعے کے جمعے دیدار کرواؤں گا، فقیروں تو میں صبح شام دیدار کرواؤں گا۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ اس سے آگے کل پھر ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔